بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبروں کے اندر مردوں کے احوال ایسے ہیں جیسے ڈوبتے ہوئے انسان کے، یعنی انسان وہاں مشکل میں ہوتا ہے، آسانی میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں سوالوں کے جواب دینے ہیں، امتحان کی جگہ ہے۔ اب اگر کوئی نیک انسان ہے تو امید ہے کہ وہ بخشا جائے گا اور اس سے سوال جواب نہیں ہوگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے حالات اچھے نہیں ہوتے، تو اب وہ دنیا کی طرف دیکھتا ہے، اپنے پیچھے دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرا دوست ہے جو میرے لیے ایصال ثواب کرے، اور ایصال ثواب اور صدقہ خیرات اس کے لیے ساری دنیا سے اچھا اور بہتر ہے۔ جو کچھ دنیا میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے سب سے بہتر لگتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کو صدقہ خیرات کے ثواب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ثواب مردے کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے پہاڑوں کی مانند ہے، یعنی پہاڑوں کی طرح ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ دعائے مغفرت ہے، یعنی زندہ لوگوں کو چاہیے کہ مردہ لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، سستی نہ کریں، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں۔ وہ چاہے کسی کو کھانا کھلا کر ہو، چاہے کسی کو پانی پلا کر ہو، چاہے مسجد میں قرآن رکھ کر ہو، چاہے مسجد بنا کر، چاہے کسی جگہ پانی کا نلکا لگا کر ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے کوئی بھی نیکی ہو تو اپنے رشتہ داروں، دوست احباب اور امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ شرح الصدور کے اندر لکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ قبرستان پر نور چمک رہا ہے، تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے قبرستان والوں کی مغفرت فرما دی۔ تو غیب سے آواز آئی، اے مالک، یہ زندوں کا تحفہ ہے مردوں کے لیے، یعنی جو ایصال ثواب زندوں نے مردوں کے لیے کیا ہے وہ نور چمک رہا ہے قبرستان میں۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے اسے قسم دی اور کہا کہ بتا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج رات ایک بندہ اٹھا، یعنی شب جمعہ تھی، تو اس نے وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے، اور ان میں سے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھا، اور اس نے یہ ثواب مسلمان مردوں کو ایصال کر دیا، ایصال ثواب کر دیا۔ تو یہ نور جو تم دیکھ رہے ہو یہ وہی ایصال ثواب ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عادت بنا لی کہ ہر شب جمعہ کو نوافل ادا کر کے نبی علیہ السلام کی امت کو ایصال ثواب کرتا تھا اور مسلمان مردوں کو ایصال ثواب کرتا تھا۔ ایک دن میں سویا، میری قسمت جاگ پڑی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تشریف لے آئے۔ کتنے خوش قسمت ہیں کہ نبی علیہ السلام جن کی خواب میں تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے مالک، تو نے میری امت کے لوگوں کے لیے نور کے تحفے بھیجے، اس کے بدلے اللہ نے تیری مغفرت فرما دی اور تجھے بھی اجر عطا کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت مالک کو فرمایا، اے مالک بن دینار، تجھے اللہ نے جنت کے محلوں میں سے ایک گھر عطا کیا اور وہ منیف ہے، منیف۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ منیف کیا ہے؟ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے مالک، منیف جنتیوں کے سامنے ایک بلند جگہ مقام ہے۔ اب نبی علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ ایصال ثواب جو کرے گا امت کا فائدہ کرے گا، تو نبی علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی خوشی کے لیے آگے امت مسلمہ کے جو مردے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایصال ثواب بھیجے، ہمارے لیے نور و روشنی ہو، ہمارے لیے آسانیاں ہو، اور وہ انتظار میں ہو، یہاں انتشار ہو کہ یار فلاں کام بدعت ہے، فلاں کام بدعت ہے۔ آپ بدعت کی رٹ نہ لگائیں، لہٰذا مہربانی فرما کے دنیا کو اچھے کام کرنے دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔